السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا جانتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے، مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دل دادا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بھرے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا تھا، کسی مسلمان حاکم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنا قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور پھر نہایت نرم و شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا اور بڑے والہانہ انداز میں بولے، اللہ سلطان کی عمر دراز کرے۔ شاید ہی کسی حاکم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چوگان کھیلنے کا مشورہ دیا تھا۔ قدرتی طور پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہترین شاہ سوار تھے۔ نتیجتاً انہوں نے چند ماہ کی محنت کے بعد چوگان جیسے مشکل کھیل میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ پھر ایک دن سلطان نے اپنے تمام امیروں کو میدان میں جمع کر کے حکم دیا، تم لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ بس یوں سمجھ لو کہ آج تمہارے فن سپاہ گری کا امتحان ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے امراء کے دلوں کو جوش اور ولولے سے بھر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی چوگان کھیلنے کے اس مقابلے میں شریک تھے۔ اپنے امیروں کو حکم دینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس نو عمر کھلاڑی سے بھی مخاطب ہوئے، یوسف، آج تمہاری بھی آزمائش ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سالار یا امیر اس کھیل میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلہ ختم ہوا اور تمام امراء نے بیک زبان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش بینی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ نوجوان آگے چل کر بڑا سپاہ سالار ثابت ہوگا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سلطان کی زبان سے یہ ستائشی الفاظ سن کر امیر ابن مرقوم کے سینے میں حسد کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی اور اس کا سرخ چہرہ کچھ دیر کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا، اب مجھے یقین آ گیا کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے نکل جانا چاہتے تھے، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتے تھے۔ کچھ دیر تک تو سلطان ان کے طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ صلاح الدین قصداً یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا،
یوسف اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کی بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چوگان کھیل رہے تھے کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکا یک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسیٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمتگار دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمتگاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ سوار کو بھی شدید نقصان پہنچا ہوگا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ گھبرائے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلطان نے سہارا دیا تو فوراً کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بے چینی کے ساتھ، بڑی بے قراری کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر ان کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ صلاح الدین یا تو ان کا حقیقی چھوٹا بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرسود لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکے اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور ست الملک خاتون نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دعائیہ اشعار پڑھے، تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھڑانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشش کرنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے، اور تم حاسدوں کی آنکھ اور ان کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد کا اثر نہ ہو اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون و مددگار ہو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب کو قیمتی خلعت عطا کی اور اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت پر رشک کرنے لگے
مگر امیر ابن مرقوم کی حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگے۔ جوسلن ثانی، جسے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زنداں کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ وزاری کرتا رہتا تھا، اے خداوند خدا، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسا تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جوسلن ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہی اور پر توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ایڈیسا کی عبرت ناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا جو اسلام دشمن میں گاڈفرے، جوسلن ثانی اور بالڈوین سے بھی کہیں آگے تھا۔ بالڈوین کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود صفائے ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا اور 1100 کو فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لیں۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈوین کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے، میری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی ہے۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بالڈوین نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو بالڈوین۔ شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نقاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سنو۔ بالڈوین ہما تن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کے باعث رک رک کر بول رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میری ناتمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈوین نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈوین نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے قصر اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمراں کے لیے اس سے بڑی حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو اما بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈوین کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بالڈوین نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسین رقاصائیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بالڈوین نے حیفا، بسیان، ارسوف، فیساریہ، سور عکا، طرابلس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ عفت مآب مسلمان خواتین کی سر عام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر
اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھیں اور وہ تڑپنے لگتے تھے۔ بالڈوین کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے تھے، پھر بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اور اس قدر قہقہے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی تھی۔ بالڈوین اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بالڈوین مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈوین طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا متعصب ترین پادری گارزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشال تھی اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں تمہاری تیغ خوں آشنام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ تمہاری نسلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھی، مگر جنونی پادری گارزن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمانوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشعلیں روشن کر لیں اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرے پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ قہقہے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بالڈوین بھی دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس کی جگہ بالڈوین ثانی تخت نشین ہوا۔ بالڈوین ثانی نے بھی گاڈفرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو عبادت کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ ایسا وحشی اور احسان فراموش عیسائی حکمران تھا کہ ایک بار رملہ کے قیام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں بالڈوین ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اس موت کی وادی میں ایک مسلمان ہی اس کے کام آیا۔ یہ وہ مسلمان سپاہی تھا جس پر بالڈوین نے کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ آخر اس مسلمان نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے بالڈوین ثانی کو ایک خفیہ راستے سے شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر جب بالڈوین ثانی اپنی محفوظ پناہگاہ تک پہنچ گیا تو اس نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ رملہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان تہہ تیغ ہوئے۔ صلیبیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی 4 مضبوط ریاستیں قائم ہو گئی تھیں۔ ابھی یہ سیلاب بلا کچھ اور مسلم علاقوں کو لپیٹ میں لینے والا تھا کہ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایڈیسا میں جوسلن ثانی کو شکست دے کر صلیبی سلطان کا ایک مضبوط ستون ڈھا دیا۔ بعد میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے
جوسلن ثانی کو اندھا کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ گر کی سازشوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ابھی دنیا بھر کے عیسائی ایڈیسا کی شکست کا ماتم کر ہی رہے تھے کہ صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر پیدا ہوا جو مذہبی عصبیت میں دوسرے عیسائیوں سے زیادہ شفاق تھا۔ یہ ایک پر اسرار راہب سینٹ برنارڈ تھا جو برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا۔ یکا یک برنارڈ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر تارک الدنیا ہو گیا اور ایک غار میں بیٹھ کر 15 سال تک عبادت کرتا رہا۔